بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں، تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جہاں آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں صرف قصوں اور کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں، اور شاید میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے کہ 2022 شروع ہو چکا ہے اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے، پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں ڈراؤنے قصے سے خوفزدہ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی مخلوقات اس دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوقات وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن سے ہم ڈر بھی جاتے ہیں، جیسے کہ جنگلی جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ بچھو وغیرہ، کیونکہ ان سب مخلوقات کو ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بہت سی ایسی بھی مخلوقات موجود ہیں جن کو شاید آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، پر وہ اس دنیا میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، جیسے کہ وہ مخلوق جن کو ہم کوئی ہوائی چیز کہتے ہیں، ان میں جنات، چڑیل، چھلاوا اور بدرو شامل ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ویران جگہوں پر، خالی پڑے مکانوں میں، پرانے درختوں پر، گندی جگہوں پر اکثر پائی جاتی ہیں، اور جس جگہ پر 40 دن تک سورج کی روشنی نہ پڑے اور لائٹ نہ جلے تو یہ چیزیں وہاں بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ویرانی اور اندھیرا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے اور برا لگتا ہے جتنا اگر کوئی ہمارے گھر پر قبضہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمیں ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتی ہیں، تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنا بسیرا قائم رکھیں۔ ان میں بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ تو صرف انسان کو ڈراتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں۔ ایسی چیزیں اکثر ہمیں اکیلے میں ہی ڈراتی ہیں، جیسے کہ ہم جب کسی سنسان جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے اس جگہ پر کسی خوفناک آواز کے آنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی حدود سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ صرف گھر سے باہر ہی ہو، بلکہ یہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے گھر کا کوئی ایک ایسا حصہ جہاں پر آپ رات میں کم ہی جاتے ہیں، اسٹور روم، بیسمنٹ، چھت وغیرہ۔ تو کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن ان کو محسوس ضرور کر لیتے ہیں، اور کبھی جب ان میں سے ایک بھی چیز ہمارے سامنے رونما ہو جائے تو ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور جب بھی میرا کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ان کو کہتا کہ تم بہت ہی ڈرپوک ہو۔ پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا
جس کا 9 سے 12 بجے تک کا شو تھا، اور پھر سب لوگ سینما سے شو دیکھ کر نکل آئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت ہی زیادہ تھی اور دھند تو اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک اسٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہے، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے بھی کہا، تو چلو آج دیکھ لیتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ کر لی کیونکہ میں سردی میں کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا، اور اب میں پریشان بھی بہت ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا اور بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس بائک چلاتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اس کا نام ٹھنڈی سڑک تھا، اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ سڑک بہت ہی بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے سے ہی عجیب و غریب واقعات سے بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں نے اس سڑک کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات کے 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ انہونی ہو جاتی ہے، اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ اس سڑک کو لے کر بہت سے ڈراونے قصے مشہور تھے۔ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا، جبکہ میں تو تقریباً 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی
اور تھوڑا اور آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کی طرف کی تو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے، جس کے کالے کالے گھنگرالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے ہی چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر عورت ہو جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلتی ہے، یا پھر کوئی ڈاکو کے ساتھ ملی ہوئی ہو جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی، اور اس کے ساتھی بھی یہیں کہیں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی اسپیڈ اور زیادہ سلو کر لی۔ میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کی دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ عورت سڑک کی بائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کوئی بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی تھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی ہی نہیں دے رہی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر تھوڑا اور اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا تو پھر میں جانے لگا ہوں۔ تو اچانک اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی، اور میرے شوہر نے مجھے کہا، تم یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنچر لگوا کر لاتا ہوں۔ اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا، اور اس سنسان جگہ پر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے رونا بھی آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، دیکھیں آپ روئے مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے۔ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا اور پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی رکشا وغیرہ مل جائے گا، اور ویسے بھی میں تو دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشے تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک اسٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں بہت زیادہ کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ہی اس سے بات چیت کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام علی ہے اور ہم دھرم پورہ میں رہتے ہیں۔ وہ خاموش سی بیٹھی رہی اور میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔
تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتی ہیں اور آپ کہاں رہتی ہیں، لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے پھر سے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ہی زیادہ گھمنڈ ہے اور یہ مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے ہی باتیں کرتا جا رہا ہوں۔ اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں بالکل چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی اور وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی سلو تھی، جبکہ میں نے تو اس کو چوتھے گیئر میں فل اسپیڈ پر چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھا ہوا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں اور پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک بھی پار نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس سے ہی تیزی سے سانس لے رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخنوں والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا، اور وہ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور میرے پیچھے سے خوفناک سی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس سی گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر بھی اپنا منہ رکھ دیا، اور میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بھی کسی لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کہ کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے میری بائک آگے نہیں جا پا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس سے اپنی گردن کو چھڑوایا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دے دی۔ تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک بائک بالکل فل اسپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ کی چوک پر جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر کوئی بھی سچا واقعہ گزرا ہو تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا
بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔